اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس سے اکثر لوگ اس غافل ہیں، جانتے ہیں ہم سنت ہے لیکن پھر بھی اس سے غافل ہے. تو شیخ نے ہمیں تنبیہ کی، فوراً جزائے کہہ دیں ہمیں بھی سنت کو زندہ کرنا چاہیے. تو اسی کے مطابق یہ حدیث بیان کی گئی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن یوسف یہ شام کے رہنے والے تھے اور بعد میں مصر آئے اور تنیس کی جگہ ہے وہاں رہتے تھے. روح سے ایک معافضہ ہے، صوبہ ہے وہاں کے قریب یا اسی میں یہ داخل ہے. عبداللہ بن یوسف تنیسی امام مالک رحمہ اللہ کے بڑے شاگردوں میں سے بڑے شاگرد ہیں. موطا امام مالک جو امام مالک کی کتاب ہے عظیم، اس کے دو مشہور راوی اور بھی ہیں، لیکن دو مشہور راوی عبداللہ بن مسلم القانوی اور عبداللہ بن یوسف، ان کو بڑے راویوں میں سے شمار کیا جاتا ہے اس کتاب کو روایت کرنے میں. وہ کہتے ہیں اخبرنا مالک، اور یہ عبداللہ بن یوسف کی وفات ہوئی 218 ہجری میں. ابو محمد ان کی کنیت ہے، ابو محمد ان کی کنیت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک، ہم کو خبر دی امام مالک نے. اور یہ چیز آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ جب امام پر پڑھا جائے تو اس کو قراءۃ الشیخ کہتے ہیں، شیخ پر پڑھنا. اور اس کی تعبیر کے لیے متأخرین علماء کے اندر مشہور ہے وہ اخبرنا ہے. اگر کہ متقدمین علماء حدثنا و اخبرنا دونوں کو ایک ہی استعمال کرتے تھے. قال اخبرنا مالک، امام مالک رحمہ اللہ، مالک بن انس بن مالک ابو عبداللہ، امام دار الہجرہ، بہت بڑے امام ہیں. جو ہمیں سے چھوٹا ہو یا بڑا سب ان کو جانتے ہیں کہ کون امام مالک، جن کے بارے میں محدثین نے فرمایا امیر المومنین فی الحدیث. اور وہ خود فرماتے ہیں ان کے بارے میں اہل علم نے فرمایا کہ جب وہ علم سیکھ رہے تھے تو ان کا خرچہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے گھر کی چھت کو بیچا اور گھر کی چھت کو اس کی لکڑیاں لے کر کے اس کو بیچ کر کے اور علم حاصل کیا. یہ محنت اور قربانی دے کر کے وہ دنیا کے امام بنے. اور کہتے ہیں کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا یہاں تک کہ 70 مدینہ کے 70 اہل علم نے یہ گواہی دی کہ میں اس چیز کا لائق ہوں. یہ اتنے بڑے امام کس طرح سے امام بنے؟ بہرحال ان کی بہت بڑی سیرت ہے، علماء اس کو بہت خوبی جانتے ہیں یا جو اس سے واقف ہے. ان کی وفات 179 ہجری میں ہوئی اور پیدائش 93 ہجری میں. ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے. اسی طرح چاروں امام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی وفات ہوئی ہے 150 ہجری میں، اور امام شافعی رحمہ اللہ ان کی وفات ہوئی ہے 204 ہجری میں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی وفات 241 ہجری میں 241 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ چار بڑے بڑے امام ہیں. فقہ میں مشہور ہے اس لیے کو چار امام کہا جاتا ہے، ورنہ بہت سارے امام ہیں. محدثین کی ہے، امام بخاری امیر المومنین امام ہے، امام مسلم امام ہے. لیکن یہ چار امام مشہور ہوئے اس وجہ سے کہ لوگ ان کے فقہی مسائل میں ان کے بہت سارے متبعین ہیں. کہا جاتا ہے ایسے انسان جو مصر کے امام تھے وہ امام مالک سے بھی زیادہ علم رکھنے والے تھے. بتاؤ صحیح ہے، دیکھیے اب بڑے امام تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امام مالک کے بہت بڑے شاگرد تھے، ان کی علم کو نہیں کیا. اور امام انسان کے جو شاگرد تھے وہ اتنے کبھی اور مضبوط نہیں تھے، مضبوط تھے لیکن ان کی علم اتنا پھیلا نہیں، جس وجہ سے وہ اتنا مذہب پھیل نہیں پایا. امام مالک رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں عامر بن عبداللہ بن زبیر. عامر بن عبداللہ بن زبیر صحابی ہے، ان کا باپ بھی صحابی ہے اور دادا بھی صحابی ہے عبداللہ بن زبیر. عامر بن عبداللہ بن زبیر بن عوام زبیر جو ہم جانتے ہیں ہم سب لوگ. کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ بہت بڑے عابد تھے، ان کی حدیثیں بہت کم ہیں لیکن بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے فضل والے تھے. اور ان کی وفات ہوئی ہے 125 ہجری میں. کہا جاتا ہے 121 یا 124، لیکن واضح طور یہ ہے جیسے کہ نظر نے فرمایا 125 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. وہ روایت کرتے ہیں
سلیم الزرقی، عمر بن سلیم الزرقی، ان کی وفات ہوئی ہے 104 ہجری میں۔ وہ روایت کرتے ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ جو صحیح قول ہے یا راجح قول ہے کہ ان کا نام ہے حارث بن ربعی، حارث بن ربعی، قاجدہ نعمان اور قاجدہ عمر، لیکن راجح قول یہ ہے واللہ اعلم حارث بن ربعی ابو قتادہ الانصاری، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک موقع میں فرمایا خیر فرساننا یا کانا خیر فرساننا اليوم ابو قتادہ الانصاری، کہ اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ شہسوار آج کے دن ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ جنگ احد اور اس کے بعد جتنے معارف تھے، جنگیں تھے، اس میں شریک تھے۔ آدھی سے جو اس سے مروی ہے بہت ہی کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ان کی وفات راجح قول کے موافق 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، کہا جاتا ہے 29 ہجری، لیکن راجح قول یہ ہے جیسے کہ نجم مولانا نے فرمایا کہ 54 ہجری میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم مسجدا فليركع ركعتين قبل ان يجلس، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، اذا شرطیہ ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فليركع ركعتين قبل ان يجلس، تو 2 رکعتیں نماز پڑھے قبل اس کے کہ وہ بیٹھے۔ اور ان 2 رکعتوں کا نام فقہ کے اندر تحیۃ المسجد ہے۔ تحیۃ المسجد اس کا کیا حکم ہے؟ تحیہ کا معنی ہوتا ہے سلام۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد اس کا اکرام اور اس کی تعظیم یہ کہ اس میں جب ہم داخل ہوں تو 2 رکعت سلام، 2 رکعت نماز پڑھیں مسجد کے اکرام کے لیے۔ اگر سنت پڑھی ہے تو کافی اس کے لیے، اسی طرح اگر فرض جاری ہے تو کافی ہے، لیکن اگر کوئی نماز نہیں ہے تو تحیۃ المسجد ہم ادا کریں۔ تحیۃ المسجد کا حکم اکثر علماء کے یہاں، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ نے نقل کیا کہ اجماع اس بات پر کہ تحیۃ المسجد یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ امام داؤد ظاہری اور ان کے متبعین سوائے ابن حزم کے کہتے ہیں کہ تحیۃ المسجد یہ واجب ہے، اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وجوب کا قول قوی، یہ قول قوی ہے، لیکن وہ بھی آخر میں کہے کہ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سنت موقعہ ہے، کہنے والے جو کہتے ہیں واجب ہے یہ بھی قول قوی ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں یہ سنت موقعہ ہے۔ تحیۃ المسجد اس کا حکم اکثر علماء کے یہاں سنت ہے یا سنت موقعہ ہے، کچھ علماء نے اس کو واجب کہا ہے۔ اور وجوب کا استدلال کہاں سے کیا ہے؟ فلیرکع رکعتین، فعل مضارع جب اس میں لام امر داخل ہو تو وہ امر کا معنی دیتا ہے، یا جیسے ہم جانتے ہیں اصول فقہ کے اندر کہ امر کے 4 اصلی صیغے ہیں، ایک فعل امر اور مضارع جب اس میں لام امر داخل ہو، اسی طرح اس میں فعل امر اور مصدر جب کہ فعل امر کی نیابت کرے۔ تو یہاں پر فعل اور امر قاعدہ اصول یہ ہے الامر یقتضی الوجوب، کہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے جب تک کہ کوئی قرینہ اس وجوب سے نہ پھرے۔ لیکن جمہور علماء یا اکثر علماء نے کہا کہ سنت موقعہ ہے۔ ان کی اور بھی دلیل ہے، جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، قال هل علی غیرها، کیا کہ اس کے علاوہ کوئی یہ کار نہیں، الا ان تطوع، سوائے کہ تم نفل پڑھو۔ اسی طرح سے بخاری میں مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو 3 لوگ آئے، 2 آگے بڑھے، ایک نے جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا، اور ایک آدمی مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا، اور ایک آدمی ذهب مدبرا اور جانے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان 3 لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو فرمایا کہ اما احدهما فآوى الى الله فآواه الله، ایک آدمی اللہ کے پاس قریب ہوا تو اللہ نے اس کو جگہ دی، یعنی جگہ پائے آ گیا تو اللہ نے اس کو مرتبہ دیا اور جگہ دیا۔ اور ایک آدمی اللہ سے وہ شرم کی فاستحیا منه، تو اللہ نے بھی اسے شرم کی اور وہ آدمی آخر میں بیٹھ گیا، لیکن وہ بھی خیر پر ہے۔ اور ایک آدمی انہوں نے منہ موڑا، فناعت اللہ عنہ، تو اللہ نے بھی اسے منہ موڑا۔ تو یہاں ان 2 آدمیوں کا ذکر ہے کہ وہ آگے آئے اور مجلس پوری بھری ہوئی تھی، تو ایک آدمی بیٹھ گیا آخر میں اور ایک آدمی آگے آیا، لیکن یہاں پر یہ ذکر ہے کہ وہ لوگ تحیۃ المسجد پڑھیں۔ تو اسی بھی کچھ علماء نے
استدلال کیا ہے؟ اگرچہ اس کے اندر بھی ایک نقطہ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ اس چیز کا ذکر نہیں ہو سکتا لوگ پڑھے ہو، لیکن ظاہر یہی ہے کہ اس میں تحیۃ المسجد پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. تو اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ یہ تحیۃ المسجد یہ سنت موقدہ ہے. اور بھی اس کے اندر اور چیزیں ہیں، لیکن بہرحال خلاصہ سے کلام یہ کہ تحیۃ المسجد ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ جب مسجد میں داخل ہوں، اگرچہ ہم اس کو سنت مانتے ہیں پھر بھی سب سے زیادہ اللہ کی سنت پر کوئی عمل کرے تو ہمیں کرنا چاہیے. اسی لیے علماء قاعدہ شیخ البانی رحمہ اللہ جب مصر گئے تو وہاں پر جب انصار سنہ جو اہل حدیثوں کی وہاں پر جگہ ہے یا جو مرکز ہے وہاں گئے تو رات میں تہجد کے لیے کسی نے اذان نہیں دی. تو پوچھا کہ تمہیں اذان نہیں دی؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر اذان نہیں آتی ہے. کہا کہ تم لوگ کیسے انصار سنہ ہو، کیسے اہل حدیث ہو کہ سنتوں پر عمل نہیں کرتے؟ بہرحال ہم اہل حدیث ہیں اور قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، چاہے سنت ہو یا کچھ بھی ہو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا اکرام و تکریم یہ ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کے قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ سنتوں پر عمل کرے گا. اور مشہور حدیث ہے حدیث قدسی جو اللہ نے فرمایا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ بندہ برابر میری قربت حاصل کرتا رہے گا نوافل کے ذریعے یہاں تک کہ میں اسے محبت کر دوں گا. تو یہ نوافل ہے. فرائض کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں، کچھ اختلاف والی چیز الگ ہے، لیکن جو بھی چیزیں وہ نوافل میں داخل ہے. تو آدمی اس کو ادا کرے گا، اس کا اہتمام کرے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ اس سے محبت کرے گا. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما قدرت الحدیث الا وقد عملت به، میں نے کوئی حدیث نہیں لکھی مگر اس پر عمل کیا ہے. ہم سب نے حدیث پڑھی ہے لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سنت پر اور اسی طرح دیگر سنت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور اللہ رب العالمین ہمیں چھوٹی چیزوں یا بڑی تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.